بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سامعین گرامی، آج میں والدین کی فرما برداری کے متعلق چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی فرما برداری کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور کس قدر ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کس طرح کرنا ہے۔ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے، اور ان سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ نرمی کی، تم لوگوں کو پالا، اسی طرح اب تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ اگر وہ کسی کام کا کہتے ہیں تو ان کے آگے منہ مت چڑھاؤ، ان کو ڈانٹو مت کہ مجھے یہ کام کیوں کہہ دیا والدین نے، والدہ نے کیوں کہہ دیا، باپ نے کیوں کہہ دیا، بلکہ خوشی سے کرو۔ جس طرح کہ یہی والدہ بچپن میں ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کیا کرتی تھی، کتنی تکالیف سے گزرتی تھی، ہمیں آنچ تک نہیں آنے دیتی تھیں۔ یہی والد جنہوں نے ہمیں پالا، اتنا بڑا کیا، آج اس مقام پر ہمیں لا کھڑا کیا، اگر آج ہم انہی والدین کی نافرمانی کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی تباہی کا باعث ہے۔ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف انسان اس دنیا کے اندر وہ ہے جو یہ امید رکھتا ہے کہ میری اولاد بھی آئندہ میری فرما برداری کرے گی، جب کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، دنیا کے اندر ان کو ستا رہا ہے، ان کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کا کہنا نہیں مان رہا، پھر اپنی اولاد سے وہ امید رکھتا ہے کہ کل کو وہ میری فرما برداری کرے گی، کل کو وہ میرا کہنا مانے گی۔ نہیں، بلکہ اسی طرح جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرے گی۔ اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ ایک واقعہ ایسے میرے ذہن میں آیا کہ ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوئی، تو جب لڑکی اپنے سسرال چلی گئی، لڑکی نے اپنے سسر کو ایک طرف کونے میں ایک کمرہ دے دیا، وہیں پہ اس کا کھانا جاتا، اس کو باہر نہیں آنے دیتی، اس کے ساتھ یعنی بہت ہی برا برتاؤ کرتی، بہت ہی ظلم و ستم کرتی، وہیں اس کا کھانا، وہیں پینا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کا، اس لڑکی کا چھوٹا سا ایک بیٹا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کھانا کہاں جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے دادا ابو ہیں جن کے ساتھ میری ماں جو ہے یہ برتاؤ کر رہی ہے، تو اس بچے نے ایک دن ایسا کیا کہ زمین پہ اس نے نقشہ بنایا گھر کا، اور اس گھر کے نقشے میں ایک کونے کی طرف ایک کمرے کا نقشہ بنا دیا، اور اس کی ماں جو ہے وہ دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر کہ یہ میرا بچہ کر کیا رہا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو، تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے گھر بنایا ہے۔ تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ جو کونے پہ تم نے کمرہ بنایا ہے، یہ جو چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو بیٹے نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہتا کہ یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو اس وقت اس کی ماں پر جو کیفیت گزری، اللہ معاف فرمائے، اس نے کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور کل کو جیسے آپ میرے دادا ابو کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں، کل کو میں آپ کے ساتھ بھی اس طرح کروں گا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کو یہ کمرہ دوں گا، یہیں پہ کھانا آپ کو ملے گا، یہیں پہ ساری آپ کی رہائش ہوگی، یہیں پہ آپ رہیں گی، اور یہ جو درمیان میں کمرے ہیں یہاں پر میں اور میری اولاد رہے گی۔ جیسا آپ میرے دادا کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہیں، سیم اسی طرح میں آپ کے ساتھ برتاؤ کروں گا۔ تو اسی موقع پر اس کو عبرت آئی، اس کو افسوس ہوا، اور وہ فوراً گئی اس کمرے کے اندر جہاں پر اس نے اپنے سسر کو رکھا ہوا تھا، تو وہاں سے ان کو لے کر ان کو کپڑے دیے، انہوں نے کپڑے چینج کیے، ان کو کھانا دیا اور اچھا کمرہ دیا۔ تب اس کو افسوس ہوا کہ میں نے یہ کتنا غلط کیا تھا، کل کو میری اولاد مجھے دیکھ کر اس طرح کرے گی۔ آج وہ ایک کمرے کا نقشہ بنا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہاں رکھوں گا، تو کل کو جب یہ میرے اوپر یہ واقعہ آئے گا اور میرے ساتھ ایسا کرے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ تو شوہر اس کا جب گھر آیا، اس نے یہ دیکھا،
اس نے کہا کہ آج کیا وجہ ہے کہ آج تو ابو جان بھی گھر ہیں، اندر ہیں کمرے میں، کپڑے بھی بدلے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت اچھی شکل و صورت بھی اختیار کی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بیوی نے کیا کہا کہ ہمارے بیٹے نے آج مجھے یہ عبرت کا جو ہے واقعہ کر کے دکھایا کہ اس نے گھر کا نقشہ بنایا اور اس گھر کے اندر ایک کونے پہ کمرہ بنا کر کہتا کہ جس طرح تم نے اپنے سسر کو یعنی میرے دادا کو ایک کمرے میں ایک طرف رکھا ہے، اسی طرح میں تمہیں بھی کل کو رکھوں گا، اور مجھے یہ چیز بہت بری لگی کہ کل کو میری اولاد میرے ساتھ اس طرح کرے گی، تو اس وجہ سے میں نے اپنے سسر کو وہاں سے نکال کے ان کا کپڑے چینج کروائے، ان کو کھانا دیا اور اچھا کمرہ دیا، اچھی رہائش دی۔ تو اسی طرح میرے بھائیو، بالکل اسی طرح آج اگر ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ہماری فرما برداری کرے گی۔ اگر ہم اپنے والدین کو ستائیں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، تو قطعاً امید نہ رکھے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح اچھا برتاؤ کرے گی۔ تو یہ چند نصیحتیں تھیں کہ جن پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ضابطہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، برا برتاؤ کرو گے تمہارے ساتھ برا برتاؤ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔